اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ صحیح ہے، اللہ کا شکر۔ آپ نے دکھائی نہیں لگا وہ تصویر، اچھا ایک تصویر چھپی تھی آپ کو۔ ہاں جی کہاں تصویر؟ یہ میجر بھائی نہیں، وہ ان کی میجر بھائی یہ ان کی پلیٹ ہے، یہ ان کی یہ تو ابھی دیکھی نہیں، یہ کدھر کدھر سے اٹھا کے نکالتے ہو تصویریں، حیران ہوں میں۔ اس میں تو ہے نا نام آپ کا؟ نہیں وہ ہے، میں تھوڑا پرابلم نہیں ہے۔ یہ اوریجنل بک لیٹ ہے، اس میں کوئی وہ نہیں گڈو کہانی بھی ہے اور دونوں زبانوں میں دیا ہے۔ چائے کلو بھیا، یہ اردو میں ہے، ترکیب خلاصہ اور یہ شروع میں وہ بڑی اچھی بنی تھی بھائی، وہ مجھے بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے۔ اچھا اس میں نام دیا ہے، یہ تو وہ مہندی اس میں دیا ہوا ہے نا؟ یہ مہندی والے آتی ہے۔ ہاں یہ اس کے بیک پہ دیا ہوا ہے انہوں نے، جیسے اشتہار ہوتے ہیں نا دوسرے، یہ ہے وہ اس میں مجھے دوبارہ تلاش کرنی پڑے گی۔ یہ ایڈیٹنگ بھی والے دیا ہے، شاید انہوں نے اٹھائی نہیں اس میں۔ یہ بھی پتہ نہیں کب کی چھاپیں گی، یہ چودھری تھا ایڈیٹر تھا۔ اچھا آپ نے اپنا کوئی ریکارڈ رکھا ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکھا؟ تو اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے گا، میرے آپ کے جتنے پوسٹرز ہیں نا، اب یہ دیکھیں انور بٹالوی، احمد راہی تھا، یہ انور راہی یہ کیا یہ ان کی ٹیکسٹ کی غلطی ہے، یہ چھپائی ہے۔ باجی کو یہاں دیا ہے۔ یہ میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ میرے پاس میں نے اپنا سب ڈیجیٹل اس میں کرایا ہوا ہے نا، جتنا کمپیوٹرائز کرایا ہوا، اور جتنے آپ کے پوسٹرز ہیں نا وہ بھی میں نے سارے سی ڈی پہ کرائے۔ تو جیسے اکثر کسی کو ضرورت ہوتی ہے، کسی کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت محبت کی بات۔ بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ کو یہ میری آرکائیو کی کلیکشن دیکھ کر کیسا لگا؟ مجھے تعجب ہوا، یہ سوچنے میں مجبور کر دیا آپ نے کہ کون سے سال کی پیدائش ہیں آپ۔ بہت خوب۔ تو آپ چیز بتائیے کہ آپ یہ ڈائریکشن طرف کس طرح ہے؟ میں آپ سے بتاؤں کہ میرا ہر کام جو ہوا ہے وہ میرے بڑے بھائی سنتوش کمار کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے، اصلی نام ان کا سید موسیٰ رضا ہے۔ جس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا میں اس پہ چلا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کامیابی ملی، اور اس کے ریزن اس پاک پروردگار کی کرم نوازی، بھائی کی گائیڈنس اور میری محنت۔ جو بھی کام کیا میں نے دل لگا کے کیا، محنت سے کیا، ایمانداری سے کیا، خلوص دل سے کیا، اور میں سمجھتا ہوں جو بھی کام ایمانداری سے کیا جائے اس میں اللہ برکت ڈالتا ہے۔ تو آپ نے تو اپنے کریئر کا آغاز بطور چائلڈ اسٹار کیا نا انڈیا میں؟ جی ہاں، انہوں نے چائلڈ اسٹار کے پہلی فلم کون سی تھی؟ پہلی فلم میلا تھی، اور دوسری تھی دوسری شادی، تیسری تھی گھر کی عزت۔ 3 فلموں میں کام؟ ہاں 3 اور بھی تھی چھوٹی موٹی، بہرحال یہ 3 ہیں۔ تو آپ کی بحیثیت ڈائریکشن پہلی فلم کون سی؟ گلفام، دوسری باجی، پھر سلسلہ چلتا گیا، 48 فلمیں ٹوٹل میں نے 48 فلمیں کی۔ تو یہ آپ نے جو باجی پہ ذکر آیا، تو باجی میں آپ نے ڈھیر سارے معروف فنکاروں کو یکجا کیا مہمان اداکار کے طور پہ، تو یہ خیال آپ کے دل میں کیسے آیا؟ نہیں بھائی، کسی یہ تھا کہ سب، میرا جو پروڈیوسر تھا حفیظ اللہ حسن، اس کی بھی لوگوں سے بڑی آپس میں محبت تھی، لوگ ہمارے خاندان کو بھی بڑا پیار کرتے تھے، تو ہم سب نے مل کے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ جو باہر سے لوگ وہ ایکسٹرا بلا کے جو گیسٹ بٹھائے جاتے ہیں، تو وہ کیوں ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے لوگ
اس میں زیادہ انٹرسٹ محسوس کریں. تو دونوں سائڈ پہ، میل سائڈ پہ بھی اور فیمیل سائڈ پہ بھی، سارے جتنے بھی اسٹارس تھے اس وقت کے مشہور و معروف، سب سے کہا گیا اور میری طرف سے سب آئے. آج کی طرح کا حساب نہیں تھا کہ کسی نے آنے سے انکار کیا ہو یا نخرے کیے ہو یا کہا ہو کہ جی میں آج مصروف ہوں یا طبیعت خراب ہے. یعنی سب نے اپنے تعمیل نہیں تعاون کیا اور اپنی صحیح پوری طرح محبت کا اظہار کیا. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو اردو کی فلم کی ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ آپ کے دل میں پنجابی فلم کا خیال کیسے آ گیا؟ جیسے آپ نے مہندی والے ہاتھ فلم بنائی. نہیں، کوئی خیال نہیں آیا تھا، وہ خواہش تھی میرے پروڈیوسر کی کہ میں پنجابی کروں. میں کبھی پنجابی فلم بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں رہا، تو وہی میری فلم تھی. اور وہ بھی لوگوں نے یہ کہا کہ جی پنجابی میں آپ نے باجی بنا دی. وہ فلم ویسی نہیں تھی جیسی چوڑیاں تھی، اور وہ فلم کامیاب بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کا مزاج بالکل اردو فلم جیسا تھا. تو اس میں آپ نے زیبا کا جو انتخاب کیا وہ اس کی کیا وجہ؟ وہ ٹیم ورک بنی تھی، باجی کی ٹیم تھی. پروڈیوسر کا بھی یہی خواہش تھی، میری بھی یہی خواہش تھی. اور جب ایک ٹیم بن جائے تو ٹیم ورک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. جو آپ کی پہلی فلم تھی بطور ہدایت کار، تو اس کو کیسا رسپانس ملا تھا؟ کی کامیاب ترین فلم تھی. تو اس میں تو اتنے معروف جیسے اپنے آپ کے جو بھائی ہیں درپن صاحب، ان کو آپ نے ڈائریکشن دی، تو کیسا لگ رہا تھا اپنے بھائی کو ڈائریکشن دیتے؟ مجھے ایسا مسئلہ نہیں لگا، کوئی دقت تو نہیں پیش؟ نہیں. اللہ کرے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مجھے کبھی کسی نے پریشرائز نہیں کیا میرے بھائیوں نے یا کسی سینئر آرٹسٹ نے، بلکہ مجھے یہ لگا کہ ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کوئی پریشر نہیں تھا مجھے. اسی طرح سے طلاق میں بھی سنتوش صاحب کو لیا، وہ بھی ظاہر آپ کے بڑے بھائی. نہیں جی، میرا مطلب سبھی میرا طلاق کے علاوہ انہوں نے تصویر بنائی تھی، وہ میں نے ڈائریکٹ کی تھی. آج میں وہ تھے ڈوری میں تھے، تو ہمارے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ بڑا چھوٹا. وہ کہہ رہا ہے تم کام اپنے حساب سے کرنا ہے، ڈائریکٹر صاحب اپنا کام کرو، یہ نہ سوچ لگا. نہیں، کبھی ہمارے یہ تھا ہی نہیں. کس ہدایتکار سے آپ متاثر تھے؟ جو کہ یہ ایک ہدایتکار نہیں جس سے آدمی متاثر ہو، بہت سارے تھے. شروع سے جو ہے ان میں احمد کمال پاشا جو میرے استاد تھے، جنہوں نے پہلی فلم دو آنسو، گبرو، دلبر، قاتل، گمنام، غلام، پھر جب میں نے اسسٹ کیا ان کو سرفروش، چند ماہی. اس کے بعد اب بہت بڑے بڑے نام ہیں، کسی کو کمپیئر کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہے. کیونکہ ہوا یہ کہ جنہوں نے اس کام کی ابتدا کی تھی بڑے برے حال میں، اس کے بعد بھی جو لوگ ہیں سارے بہت اچھے ڈائریکٹر ہیں. وہ خلیل قاسم مرحوم ہے، سنتارے مرحوم ہے، ریاض شاہد مرحوم ہے، خواجہ خورشید احمد صاحب مرحوم ہے، مسعود پرویز صاحب مرحوم ہے. اتنے بڑے بڑے نام ہیں جس کی کوئی حد نہیں. آگے نظر الاسلام آ گئے، وہ بہت اچھے ڈائریکٹر تھے. پرویز ملک بہت اچھے ڈائریکٹر تھے. حیدر چودھری تھے، اسلم میرانی تھے، اور کیا کہتے ہیں وہی ڈار، اسلم ڈار، ایک ڈاروں میں ڈار تھی، پوری اچھے ڈائریکٹرز کی ڈار تھی. اب یہ بتائیے آپ کو اپنی ڈائریکٹ کردہ کون سی فلم پسند؟ میں نے اپنی پسند کبھی کسی بھی نہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں جس فلم کو عوام نے پسند کیا وہ میں سمجھوں گا کہ فلم وہی تھی. اور ہاں جو صحیح معنوں میں مجھے میری پہچان بنی وہ فلم باجی تھی. باجی سے. اچھا، کس فنکار سے کام لیتے ہوئے آپ کو بہت لطف آیا؟ مجھے جتنے بھی میں اپنے ساتھ میرے لوگوں نے کام کیا مجھے سب کے ساتھ ہی آیا، چاہے وہ مسعود نذیر ہے، چاہے زیبا بھابی ہے، چاہے بابرہ ہے، شمیم ہے، اور شروع میں مسعود نذیر بہت بڑا نام تھا، گلفام، اور شبنم کے ساتھ میں نے بہت فلمیں کی، بابرہ کے ساتھ بڑی فلمیں کی، زیبا بھابی کا سب سے زیادہ فلمیں میں نے کی. تو مجھے کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں آیا. آپ کی فلم انڈسٹری میں آپ نے کتنے اپنے نئے فنکاروں کو متعارف کرنے کا سہرا آپ کو حاصل ہے؟ ایک بابرہ ہے، وسیم عباس ہے، اور اب تو ٹیلی ویژن پہ چلے گئے اورنگزیب، پتا نہیں اب برا یاد نہیں. سید نور تو میرے اسسٹنٹ تھے، وہ تو ڈائریکٹر ہے ماشاء اللہ. نہیں آپ نے فنکار پوچھا نا، فنکار نہیں تو ڈائریکٹر ہے، بڑا ماشاء اللہ بڑا بلند مقام ہے، اللہ نے اسے بڑی عزت دی ہے، اور جتنا وہ باادب ہے میں سمجھتا ہوں اولاد کی طرح میرے باپ کی طرح میری عزت کرتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ اپنے بھائیوں میں سے کون سے والے بھائی کی اداکاری کو آپ بہت پسند آئی؟ ہر کریکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا. میں یہ کہوں گا کہ
دونوں کو جو کریکٹر ملا انہوں نے بڑا اچھا نبھایا. اب دونوں بھائی تھے نائلہ میں, ایک نیگیٹو تھا ایک پازیٹیو تھا, دونوں سب نے کہا کہ جی بڑا اچھا کام کیا جب ہم نے ایز اے ولن. اب انتظار میں بھائین کا, سنتوش بھائی کا ایک وہ بالکل جو ان کا اسٹائل تھا جو کہتے ہیں چاکلیٹ ہیرو وہ تھا, ایک تھا وہ نیگیٹو رول تھا جو انٹریگر ہوتا ہے, انہوں نے دونوں بہت اچھی کی. عشق لیلا تھی ان کی, بڑی ہر آدمی اپنی جگہ بڑا اچھا تھا. تو جیسے سنتوش بھائی کو کامیابی حاصل ہوئی, درپن صاحب کو ہوئی, آپ کو اپنے شعبے میں ہوئی, تو یہ منصور کی ناکامی کی وجہ کیا؟ نہیں, منصور کی ناکامی نہیں, منصور کبھی بھی سیریس نہیں تھا یہ فلم, نہیں کبھی بھی نہیں تھا. صبیہ باجی ہیں, صبیہ بھابھی ہیں, نئی سلطانہ صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ان کو دیکھا, تو آپ کو ان دونوں میں سے کس کی اداکاری زیادہ اچھی لگی؟ جگہ پہ دونوں بہت, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سملیرٹی نہیں ہوگی دونوں میں. اپنے اپنے جو کریکٹر ان کو ملے سب نے بڑے بڑے اچھے کیے. اب سہیلی دیکھنے, باجی دیکھنے, اور بھابھی صبیہ کی قاتل دیکھنے پر تو لاکھ چلے گی گوری تھم تھم کے, جو پرفارمنس انہوں نے اس وقت دی تھی آج مشکل ہے. تو یہ دونوں اپنے اپنی جگہ, سارے جتنے بھی فنکار ہیں سب اپنے اپنے مقام پر بڑا بلند مقام ہے. اچھا جی, پننا اور رحیم مالک جو بھی اپنے وقت کی مشہور فنکاریں رہی ہیں, تو ان کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کلاسیکل کے حوالے سے؟ بھائی اپنے وقت کی بہترین دونوں کلاسیکل ڈانسرس تھے, اور دونوں کو آپ نے باجی میں اور ان کو غریب کو آپ نے جب گلفان میں بھی دیکھا, وہ کیا وہ تھا جھن جھن پایا لگ, وہ سجن لاگی توری لگا باجی. تو دونوں اپنے وقت کی بہت اچھی کلاسیکل ڈانسرس. کوئی ایسی فلم آپ کی ہے کہ جس میں فنکاروں کو ہدایت دیتے ہوئے آپ کو بڑی کوفت ہوئی یا کوئی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑا؟ کیونکہ ہدایت کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کوفت ہوتی ہے, یہ بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں, کوئی ایسا مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کسی فلم میں بھی کوئی. نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر دیا, مجھے نظر آ رہا ہے وہ میرا مطلب اپنا کام نکال لیتا تھا. اچھا, سیٹ پہ جانے کے بعد وہ پھر پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی اب میں, کیونکہ ہم لوگوں نے پروفیشن کو ہمیشہ اپنی جگہ رکھا ہے, اور گھر میں آنے کے بعد یہ نہیں پتا کہ کام کیا کرتے ہیں. فلم انڈسٹری کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے جو موجودہ صورتحال ہے؟ میری نیک خواہشات فلم انڈسٹری کے ساتھ ہے, کیونکہ جو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. میں نے دیکھا کتنے محنت تگدو کے بعد اور کتنی کاوشوں کے بعد اس کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا. اس کے بعد پھر جب ہم لوگ آگے آئے ہیں تو میں نے نام لیے ہیں, بہت بڑا نام ہے, مطلب طارق ہوئی ہیں, خلیل قیصر ہیں, ریاض شاہد صاحب ہیں, اور مسعود پرویز صاحب, اور پرویز ملک, اسی میں بھی آیا, پھر ایسے بخاری بھی آیا. پنجابی میں دیکھیں کتنا بڑے نام تھے, اسلم ایرانی صاحب تھے, حیدر چودھری صاحب تھے, وہی ڈار تھے, اسلم ڈار تھے. اسلم ڈار نے تو اردو فلمیں بڑی اچھی بنائی, دل لگی, بہت بڑی فلم لگی. ہاں. اچھا, آپ کے ماشاء اللہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو فلم لائن میں لانے کا؟ نہیں, میں لانے ان کو پڑھا دیا تھا, پوچھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, بہت اپنے اپنی جگہ سب سے دلچسپی نہیں رکھتے تھے نہیں رکھتے تھے, وہ بالکل وہ دھیان ہی نہیں تھا اندازاً. اچھا, یہ تو آپ نے بتا دی نا کہ 48 فلموں میں. ایک اچھے ہدایت کار میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ برداشت کس کی طرف سے؟ فنکاروں کے لیے یونٹ اوور آل, مطلب مشکل سے مشکل وقت میں بھی وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے اور پیشنس لوز نہ کرے. کتنے ایوارڈ سے آپ کو اب تک نوازا گیا ہے؟ کتنے ایوارڈ آپ نے حاصل کیے؟ گنے نہیں, کافی ملے. وہ زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ جو بہت گزر گیا سارا ہی ناقابل فراموش ہے. نہیں, کوئی نہ کوئی تو دیکھیں ہوتا ہی. نہیں, کوئی ایسا نہیں. اچھا ہی کوئی یاد ہو, کوئی خوبصورت واقعہ. یاد وہ ہے جو بچپن کی یادیں ہیں, جو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, خاندان کے ساتھ گزارے ہیں, اس کے بعد پھر اپنے بچوں کے ساتھ. اور اب بچوں کو خوشیاں دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ سلامت رکھے. سب کو بچوں کو یہی دعا ہے کہ اللہ باپ سب کے ماں باپ کو دلوں کو ٹھنڈا رکھنا. تو آپ کے فیوریٹ سنگرس کون؟ آپ کے فیوریٹ سنگر کون؟ ایک تو دنیا میں نہیں ہے, دنیا جانتی ہے اس کو, ان کو, میڈم نور جہاں اور مہدی حسن, پاکستانی کی بات کرنا, جی جی, اور رشدی اور رونا لیلا, اور مہناز,
اور سلیم رضا اور زبادہ خانم، منیر حسین نے بڑے بڑے اچھے گانے گائے ہیں. اگر سریلا بندہ تھا تو تھوڑی سی سین شین کی اس کی مسئلہ تھا، ترسے کو ترشے کہتا تھا. تو ایک بات اور میرے ذہن میں بھی آئی کہ اگر آپ ایسا کوئی موقع بھی آپ کو ملے یا دیا جائے یا کوئی آپ کو آفر کرے کسی فلم یا کسی ڈرامے کسی کی ہدایت کے لیے، تو کیا آپ کریں گے؟ تو مجھے اللہ کرم سے کام کا مسئلہ کوئی نہیں، بس یہ کہ تھوڑی سی میری تکلیف جو کور کی یہ ٹھیک ہو جائے. تو جس دن میں فون کر کے جاؤں گا میرے خیال 1 مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے گا. اللہ کرم سے ایسی کچھ یادیں رہی ہیں پیچھے میرے آنے کے بعد کہ لوگ ابھی یاد کرتے ہیں، پیار سے کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ تم آ جاؤ یار. تو بس علی زیب کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ تو جو دنیا کہتی ہے کہ آئیڈیل پلیئر تھے، آج بھیا نہیں ہے. وہ محمد علیم سے مل لیے. میں اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ میرے 3 بھائی آج مرحوم ہیں، انہوں تینوں کا میری پوری جد و جہد میں تینوں کا بڑا حصہ ہے. تو وہ میرے بھائی تھے، ٹھیک ہے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے. اور زیبا بیگم کا بھی یہ حال ہے. تو بات سر یہ کہ ایک خاندان تھا. میرے بیٹے نے بلکہ وہاں اسٹیج پہ کہا تھا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ زیبا بیگم مجھ سے بہت پیار کرتے تھی، اور اس پہ وہ بڑی عجیب سے نیچر کی تھی کہ بچہ کپڑے گندہ نہ کر دے لیکن یہ وہ کر دے، تو وہ اس کے معاملے میں نہیں کرتے تھے. تو وہاں پہ میرے بیٹے نے یہ کہا کہ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میری 2 مائیں ہیں. بہت شکریہ سلمان بھائی، آپ نے مجھے مطلب آپ طبیعت بھی آپ کی سیٹ نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا، اتنی محبت دی، اور میری آپ کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، صحت کے ساتھ اچھی خوشیاں آپ کو ملیں، اچھی خبریں ملیں. بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دعا میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں.